يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعونا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اور نماز قائم رکھیں۔ تعلق اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ متقی وہ ہیں جن کے ایمان و اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور اب اعمال کا ذکر شروع ہوا، چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چند وجہوں سے ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ دوسری یہ کہ ایمان قلب کا کام ہے، یعنی دل کا کام ہے، اور اعمال قالب یعنی جسم کا کام۔ دل بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا، لہذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے۔ تیسری یہ کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا اور اعمال میں فرق ہوتا رہا، اور ہمیشہ کی چیز بدلنے والی چیز سے افضل ہے۔ چوتھی یہ کہ ایمان لانا اسلام میں اول ہی سے فرض ہوا، نماز زکوٰۃ وغیرہ بعد میں، کہ نماز معراج میں فرض ہوئی اور باقی اعمال اس کے بھی بعد۔ پانچویں یہ کہ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایمان موت اور قبر، حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ چھٹی یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے، مگر اعمال سب پر فرض نہیں۔ چنانچہ کافر پر ایمان لانا فرض، بچے اور دیوانے اپنے ماں باپ کے تابع ہوئے۔ مسلمان پر ہر حالت میں ایمان لانا فرض، لیکن نماز، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کافروں، بچوں، دیوانوں پر فرض نہیں۔ اس طرح نماز، روزہ حیض و نفاس والی عورت پر فرض نہیں۔ زکوٰۃ اور حج غریب پر فرض نہیں۔ ان وجہوں سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا، اور نماز کو زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی، بدن مال سے افضل ہے، لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل۔ دوسرے اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرے اس لیے
کہ رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے۔ چوتھے اس لیے کہ نماز دن بھر میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد، حج عمر میں 1 مرتبہ۔ 5ویں اس لیے کہ نماز ہر غریب و امیر، مسافر و مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں، کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ 6 اس لیے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قریباً ہر پیغمبر نے کسی قدر فرق کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء۔ تفسیر روح البیان یہی مقام، اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ تفسیر یقیمون اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، مستحبات ہیں، اور باطنی شرائط یہ ہیں کہ دل میں عاجزی ہو، ریا نہ ہو، حضور قلبی ہو، دل ہماتن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا۔ جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عامل نہیں۔ اسی طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے، نماز میں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے، اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ سب اس آیت سے خارج ہیں۔ یقیمون میں بہت گنجائش ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آ گئے۔ حق تعالی نماز قائم کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ صوفیاء کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، نماز قائم رکھنا کچھ اور۔ جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہتی، بغیر جڑ کے درخت قائم نہیں رہتا، بغیر شہد یا قوام ڈالے ہوئے بعض پھل قائم نہیں رہتے، ایسے ہی دیوار نماز پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔ اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دو۔ وہ بنیاد ہے عشق جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہو کعبے کی طرف اور دل ہو مدینے کی طرف، ورنہ رکوع و سجود حجاب ہیں۔ اللہ نماز قائم رکھنے کی توفیق دے۔ بغیر عشق کی نماز ہمیشہ قائم نہ رہے گی، یہاں کی یہاں ہی رہ جائے گی۔ نکتہ یقیمون جمع کے صیغے سے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے، ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں واجب،
اور بعض نے کہا سنت موقدہ، مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ صلاۃ سل یا سلوہ سے بنا ہے۔ سل کے معنی ہے آگ سے گرمی حاصل کرنا، جس کا ترجمہ تاپنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تصطلون، چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاح کہتے ہیں۔ سل کے دوسرے معنی ہے لازم، پکڑنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ، چونکہ نماز بھی مسلمان کے واسطے لازم رہتی ہے، اس لیے اس کو صلاح کہتے ہیں۔ سلوہ کے معنی ہے سرین، پیٹھ، کمر، چونکہ نماز پڑھنے کی حالت سرین کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاح کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک، دعا کے لیے، وصلی علیہم۔ 2، تعریف، جیسے یصلون علی النبی۔ 3، قرآن پاک کی تلاوت، ولا تجہر بصلاتک۔ 4، رحمت، صلوات من ربہم۔ 5، نماز، جیسے اقیم الصلاۃ۔ اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں رفع دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی۔ یہاں اس آیت میں صلاح کے معنی نماز ہی ہیں۔ نماز بہت قسم کی ہے۔ فرض، جیسے نماز 5 وقتہ اور جمعہ۔ واجب، جیسے نماز عید اور وطر۔ سنت موقدہ، جیسے ظہر و مغرب کی سنتیں، اور سنت غیر موقدہ، جیسے کہ عصر و عشاء کی سنتیں۔ نوافل، جیسے نماز اوابین، نماز چاشت و اشراق وغیرہ۔ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اب نماز کے فضائل، کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دیے، اور کچھ یہ ہیں۔ 1، نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ، بعض قیام، بعض صرف تسبیح و تحلیل۔ رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرما دی۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا۔ 2، نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے۔ وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہیں، اور چوپائے رکوع میں، سانپ، بچھو، حشرات الارض وغیرہ ہر وقت سجدے میں، مینڈک وغیرہ ہر وقت قاعدے میں۔ انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو۔ 3، نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ 4، نماز صدہا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر دلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز
पंज वक्ता नमाजी के आदा धुलते रहते हैं, कपड़े पाक रहते हैं, घर भी उसका पाक रहता है, इसलिए वो गंदगी से बचा रहता है, और गंदगी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। 5, नमाज हर मुसीबत का इलाज है, इसीलिए इस्लाम ने हर मुसीबत के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। बारिश ना हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ो, सूरज या चांद को गहन लगे तो नमाज कुसूफ पढ़ो, कोई हाजत दरपेश हो तो नमाज हाजत पढ़ो। गर्द के नमाज हर मुसीबत में काम आने वाली चीज है। नमाज कैसी पढ़ी जाए, इसके मुताल्लिक रूहुल बयान शरीफ ने इसी जगह फरमाया कि किसी शख्स ने हातिम जाहिद से पूछा कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। फरमाया कि जब नमाज का वक्त करीब आता है तो अच्छी तरह वुजू करता हूँ, फिर मुसल्ले पर सीधा खड़ा होता हूँ और दिल में महसूस करता हूँ कि काबे मुअज़्ज़मा मेरे चेहरे के सामने है और मकाम इब्राहीम मेरे सीने के आगे। अल्लाह मेरे पास है जो मेरे हर हाल को देख रहा है। गोया कि मेरे कदम पुल सिरात पर हैं और जन्नत मेरे दाहिनी तरफ है और दोज़ख मेरे बाईं तरफ है और मलकुल मौत मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और हर नमाज के मुताल्लिक मैं ये ख्याल करता हूँ कि ये मेरी आखिरी नमाज है। फिर तकबीर तहरीमा कहता हूँ, फिर कुरान पाक की तिलावत करता हूँ कि एक एक लफ्ज के माने पर गौर करता हूँ, आजिज़ी के साथ रुकू करता हूँ और गिरिया वज़ारी के साथ सजदा और उम्मीद कबूल पर अत्तहियात पढ़ता हूँ और सुन्नत के तरीक़े पर सलाम फिरता हूँ। फिर जब फारिग होता हूँ तो नमाज के कबूल होने की उम्मीद और मरदूद होने के खौफ में मशगूल होता हूँ। और फरमाया कि मैं इस तरह से 30 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, नमाज के लिए या तो तारे बन जाओ कि तमाम रात रब की इबादत करो, और ये ना हो सके तो चांद बन जाओ यानी रात के बाद हिस्से में इबादत करो, और अगर ये भी ना हो सके तो सूरज से तुम कम ना हो कि उन दिन को गफलत में ना गुजारो। नमाज के असरार और हिकमतें। 5 वक्त की नमाज इसलिए फर्ज है कि मेराज में अव्वलन 50 वक्त की फर्ज हुई, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पर 5 वक्त की रह गई। हक़ ताला के यहाँ हर नेकी का सवाब 10 गुना होता है, लिहाजा ये नमाजें पढ़ने में तो 5 हैं और सवाब में 50। दूसरी हिकमत यह है कि और उम्मतों ने ये नमाजें मुतफर्रिक तौर पर पढ़ी थीं। किसी ने फ़कत फज्र, किसी ने फ़कत ज़ुहर, किसी ने फ़कत असर वगैरह। हक़ ताला ने इन सारी नमाजों को हमारे लिए जमा फरमाया, चूंकि वो सब मिलकर 5 ही नमाजें होती थीं, इसलिए हमारे वास्ते 5 रही। तीसरे ये कि नमाजों से मकसूद ये है कि इंसान की हर हालत अल्लाह के जिक्र से शुरू हो, और दिन और रात में 5 ही हालतें होती हैं, इसलिए नमाजें भी 5 ही रखी। मसलन सुबह को उठा तो अब बेदारी की हालत शुरू हुई, सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करे। दोपहर तक दुनियावी कारोबार से फारिग हुआ, खाना वगैरह खाकर दोपहर में आराम किया, अब जो उठा तो दिन का दूसरा हिस्सा और हमारी दूसरी हालत शुरू हुई, लिहाजा पहले नमाज पढ़ लो। असर के वक्त तकरीबन सारे लोग अपने कारोबार से फारिग हो गए, सैर व तफरीह का वक्त आया, बाजारों में तिजारतों के चमकने का वक्त आया, गोया हमारी तीसरी हालत शुरू हुई। अब भी पहले नमाज पढ़ लो। मगरिब के वक्त दिन जा रहा है, रात आ रही है, दुनिया की हालत ने करवट बदली,
اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو، اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ لہذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کام آخر تک اچھا رہتا ہے۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو جس کی برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمان کے بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو، لہذا 5 نمازیں رکھی گئیں۔ نماز کی رکعتیں مختلف اس لیے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ پیغمبروں کی ایک لحاظ سے یادگار ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی، اور حضرت خلیل اللہ نے ظہر کے وقت 4 وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طبیب کے نسخے میں دوائیں مختلف وزن کی ہوتی ہیں، کوئی 2 ماشے تو کوئی 3 تولے، اور دواؤں کے یہ وزن اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا روحانی نسخے کے اوزان ہیں۔ نیز اس جگہ روح البیان شریف نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے بازو مختلف ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھی کیونکہ یہ بھی روح کے بازو ہیں۔ قبلے کو منہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے، کیونکہ زمین وہاں ہی سے پھیلی، تو چاہیے کہ نمازوں کا جسم اپنے اجسام کے اصل کی طرف رہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نمازی کا دل عالم کی اصل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے، کہ حضور علیہ السلام روحوں کی اصل ہیں، اس لیے آپ کو ہر نمازی نماز میں سلام کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ اور اسی لیے اگر کسی نمازی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اس کی تحقیق کے لیے ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کا مطالعہ کرو۔ انشاءاللہ اس کے متعلق جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں ان کے ماتحت مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے گی۔ پہلا اعتراض، قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ اکرام کی نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے، یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے، اسے متقی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی؟ جواب، تمامی اعمال میں قدرت کی شرط ہے، یعنی مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے۔ جو شخص کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے اس پر نماز فرض ہی نہ ہوئی۔ دیکھو، مالدار آدمی اسلام کے 5 ارکان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، حج بھی۔ غریب آدمی صرف 3 یعنی کلمہ، نماز، روزہ۔ حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ سب ایک درجے کے متقی ہیں، کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی عمر 100 برس کی ہوئی، دوسرے کی 25 برس کی۔ 100 برس والے کی عبادت زیادہ ہیں، لیکن دونوں ایک درجے کے متقی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے ماننا۔ وہ متقی ہے کہ اگر اس کو عمل کا موقع ملے تو کرے، اور اگر نہ ملے تو کم از کم اس کو مانے۔ جو صحابہ اکرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے وہ سب حق ہوں گے، خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے۔ یہ ماننا ہی اس کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔
بعض सहाबा इकराम ने सारा कुरान पाक उतरा हुआ न देखा, क्योंकि वो बाज़ सूरतों के उतरने से पहले ही वफात पा गए। पहली उम्मतों ने सारे अंबिया इकराम को न माना न जाना, क्योंकि वो बाज़ अंबिया उनके बाद आने वाले थे। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि उनका ईमान नाकिस था और हमारा कामिल, क्योंकि हमने सारे कुरान और सारे पैगंबरों को पा लिया, इसलिए कि सबको वो भी मानते थे और हम भी मानते हैं। और इस तरह मानते थे कि बाज़ अंबिया और बाज़ कुरान की आयतें आने वाली हैं और वो सब हक हैं। हम इस तरह मानते हैं कि सब आ चुके हैं और सब हक हैं। एतराज, चाहिए कि नमाज फर्ज ही पढ़ी जाए, सुन्नतों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुत्तकी बनने के लिए फर्ज नमाज की पाबंदी काफी है, जैसा कि इस तफसीर से मालूम हुआ। जवाब, सुन्नतों के बगैर फर्ज नाकिस हैं, बल्कि बगैर सुन्नत फर्ज अदा हो सकते ही नहीं। सुन्नत को फर्ज से वो ताल्लुक है जो पानी को खाने से है, कि बगैर पानी ना तो खाना तैयार होता है और ना खाया जा सकता है। इसी तरह बगैर सुन्नत ना तो फर्ज अदा हो सकता है और ना पढ़ा जा सकता है। देखो मसलन रोटी है, ये बगैर पानी बनती भी नहीं और खाई भी नहीं जाती। खेत में गेहूं पानी से तैयार हुआ, फिर आटा पानी से गूंदा गया, जब खाने के लिए बैठे तो साथ पानी भी पिया गया। जिस तरकारी से रोटी खाई वो भी खेत में पानी से तैयार हुई, फिर पानी ही से धुली और पानी ही से पकी। इसी तरह फर्ज सुन्नत से हासिल होता है। नमाज पढ़ने लगो तो कानों तक हाथ उठाओ, क़याम, तिलावत, सजदा, अत्तहियात वगैरह की सुन्नतें अदा करो तो फर्ज अदा हो। फिर कोई फर्ज नमाज ऐसी नहीं जिसके साथ सुन्नतें ना पढ़ी जाएं। इसी तरह रोजा रखने के लिए सहरी खाना और खजूर से इफ्तार करना वगैरह सब सुन्नत हैं। ज़कात के पैसे से अपने अहले क़राबत की खिदमत करना सुन्नत, बल्कि फर्ज तो हम पर बालिग होने के बाद आयद होते हैं और मरने से पहले ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही हमें अपने दामन में लेती है और मरने पर भी, बल्कि मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। पैदा होते ही बच्चे को गुस्ल देना, कपड़ा पहनाना, खतना और अकीका करना वगैरह सब सुन्नती ही तो है। फिर जिंदगी गुजारना, पेट भरकर खाना खाना, जूता, पगड़ी, कुर्ता, अचकन वगैरह पहनना, ये सब सुन्नतें हैं। अक्सर सूरतों में निकाह करना और बीवी बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना वगैरह ये सब सुन्नतें हैं। इसी तरह मरते वक्त कलमा पढ़ाना, कफन की तरतीब देना, कब्र की नौइयत वगैरह ये सब सुन्नतें हैं। बाद मौत इसाले सवाब करना वगैरह सुन्नतें हैं। इसीलिए हमारा नाम अहले फर्ज नहीं बल्कि अहले सुन्नत जमात है। जो लोग के सुन्नत नमाजों के मुनकिर हैं, उनको चाहिए ना तो मकान बनाएं, ना 2 वक्ता पेट भर कर रोटी खाएं, ना उम्दा लिबास पहने, बल्कि मरने लगे तो जान बचाने के लिए थोड़े चने खा लिया करें और सिर्फ नाफ से घुटनों तक कपड़ा बांधा करें और सख्त जरूरत के बगैर निकाह हरगिज न करें। अपना नाम कुछ न रखें, क्योंकि फर्ज सिर्फ इसी कदर है जो हमने अर्ज कर दिए। ये क्या कि नमाज की सुन्नतों से इनकार और बाकी तमाम सुन्नतों पर अमल। जनाब सुन्नत ने हमको इंसान बनाया, रब ताला हमको सुन्नत पर कायम रखे। सुन्नत छोड़ने वाला शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम है। ख्याल रहे कि सुन्नत और हदीस में 2 तरह का फर्क है। एक ये कि हदीस हिकायत है और सुन्नत जिसकी हिकायत की जाए वो अल्फाज जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल करीमा नक़ल किए गए वो अल्फाज हदीस हैं, और खुद हुजूर ने जो काम किया था जिसकी हिकायत की गई वो सुन्नत। दूसरे इस तरह कि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वो तरीके जो नक़ल में आ जाएं
خود ہمارے لیے وہ قابل عمل ہوں یا نہ ہوں، مگر سنت وہ طریقے جن میں اتباع کی جا سکے۔ لہذا حدیث عام ہے، سنت خاص۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص جیسے 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، روزہ وصال ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اونٹ پر طواف کرنا، حدیث میں تو آ گیا مگر یہ سنت نہیں، کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ یہاں بے حدیثی نہ فرمایا، لہذا انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے، یعنی ہر سنت پر عمل کرنے والا، مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو اہل حدیث کہنا کھلا جھوٹ ہے، ورنہ پھر تو 9 بیویاں نکاح میں رکھنا ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، خرچ کرتے رہیں۔ تعلق یہاں متقین کی صفات کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا جو سب کی اصل تھا، پھر نماز کا جو تمام اعمال سے افضل تھی اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا جس کا قوی تعلق مال سے ہے، چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے اور مال بعد میں حاصل ہوتا ہے، اس لیے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا بعد میں۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ نماز کے بعد میں فرض ہوئی، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا۔ تیسرے یہ کہ ایمان میں نجات ہے اور نماز میں مناجات اور خرچ میں درجات۔ نجات مناجات سے پیچھے ہیں، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ چوتھے یہ کہ ایمان بشارت ہے، نماز میں کفارہ ہے اور خرچ میں طہارت یعنی پاکی ہے، اور یہ ان دونوں سے پیچھے۔ پانچویں یہ کہ ایمان میں عزت ہے اور نماز میں قربت ہے اور خرچ میں زیادتی ہے، اور زیادتی ان دونوں کے بعد میں ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ چھٹے یہ کہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا: تقوی، ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا، اور یہ 4 صفتیں چاروں خلفاء یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفتیں ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر متقین کے سردار، عمر فاروق مومنین کے پیشوا، عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ، مولا علی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تفسیر: اس جملے میں 3 الفاظ ہیں اور تینوں بہت گنجائش رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دریا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ فقط یہ ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک مما، دوسرے رزقناہم، تیسرے ينفقون۔ مما میں من بعضیت کے لیے ہے، یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرے۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر نہ بن جانا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے کو اور اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے، اور اگر بعد میں بھیک مانگتے پھرے تو نفل ادا کر کے حرام میں پھنسے، کیونکہ بلا سخت ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے، اسی لیے اس جگہ مما فرمایا گیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح متوکل ہو اور اس کے سارے گھر والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرح متوکل ہوں
اور پھر وہ اپنا سارا گھر بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر نثار کر دے اور گھر میں اللہ و رسول کا نام رکھے تو یہ دوسری بات ہے۔ موسیا آداب دانا دیگرند، سوختہ جانے دیوانہ دیگرند۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو پروانہ شمع مصطفیٰ تھے، ان سوختہ جانوں کے احکام ہی دوسرے ہیں، لہذا جو شخص اس آیت کو پیش کر کے ان پر اعتراض کرتا ہے وہ عاشقوں کے رمز سے ناواقف ہے۔ دوسرے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر دو قسم کے مال ہوتے ہیں، ایک حرام اور کچھ حلال۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو نہایت طیب اور حلال ہو، کیونکہ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تیسرے یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال ردی ہوتے ہیں اور بعض کھرے۔ اللہ کی راہ میں کھرا مال خرچ کرو، جس کی دوسری آیتوں میں تصریح فرمائی گئی ہے۔ اس لیے یہاں من ارشاد فرمایا گیا۔ رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے۔ رزق کے لغت میں دو معنی ہیں، عطا یعنی دی ہوئی چیز، حصہ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اس آیت میں رزق حصے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے، لہذا ہوا، پانی، لباس، غذائیں، زمین، اولاد وغیرہ، غرض کے دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا۔ مثلا ہوا سے سانس لیتے ہیں تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں خرچ کرو، یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوئی۔ اگر اولاد آپ کو ملی ہے تو جس طرح چند بچوں کو دنیا کے کاروبار میں ماہر بناتے ہو، ان میں سے کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بھی بناؤ، اور جس طرح کہ اپنی اولاد کو دنیا کے کام سکھاتے ہو، کوئی دینی کام بھی سکھاؤ، اور ان کو یہ بھی سمجھا دو کہ تم کس درخت کی شاخ ہو اور کس شاخ کے پھل ہو۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لفظ رزقناہم ان سب کو شامل ہے۔ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ زکوٰۃ اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے ہزارہ مسائل، چاندی سونے کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ وغیرہ۔ 2 صدقہ فطر، 3 نفلی صدقے، اس کی بہت قسمیں، مہمانوں کی دعوت، کمزوروں کی مدد، یتیموں کی پرورش اور قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی۔ 11ویں شریف محفل میلاد پاک سب اس میں شامل ہے۔ 4 وقف، اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، مسجدیں، دینی مدرسے، پل، کنویں، سرائے وغیرہ بنانا۔ 5 حج کے خرچ، جہاد، 6 جہاد، 7 اپنے اپنے ذمے اہل قرابت کے جو خرچ لازم ہیں ان کا ادا کرنا، اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ بیوی کے مصارف، چھوٹی اولاد کی پرورش، والدین کا خرچ، غریب اہل قرابت کی امداد وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ ینفقون، انفاق نفق سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے بکھیرنا، الگ الگ ہونا، اسی لیے جس کا دل اور زبان ایک نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں، کیونکہ اس کا دل زبان سے علیحدہ ہے۔ لومڑی کے سوراخ کو نافقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک چھپا ہوا۔ اور رائج سکے کو نافقہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جگہ مشکل سے جمع ہوتا ہے۔ خرچ کو بھی اسی لیے نفقہ کہتے ہیں کہ اس میں مال بکھیر دیا جاتا ہے۔
آپ کی جیب میں 50 روپے ہیں، بازار جا کر آپ نے 5 روپے کپڑے والے کو دیے، 10 غلے والے کو کچھ مٹھائیاں وغیرہ میں صرف کیے، تو وہ پیسہ جو آپ کی جیب میں جمع تھا متفرق ہو گیا۔ خرچ چند طرح کا ہے: حرام خرچ جیسے شراب نوشی، جوا وغیرہ، جائز خرچ جیسے دنیا کی ضروریات میں پیسہ خرچ کرنا مستحب ہے۔ سنت خرچ چند طرح کا ہے: سنت خرچ اور فرض۔ اس جگہ وہ خرچ مراد ہے جو رضائے الہی کے لیے ہو، خواہ فرض ہو یا نفل۔ جن مفسرین نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے انہوں نے ایک خاص قسم سے تفسیر کر دی۔ بہرحال قرآن پاک کا یہ جملہ ہزارہا مسائل کو شامل ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ کو شامل ہے، اسی طرح باطنی نعمتوں کا خرچ بھی اس میں داخل ہے۔ لہذا غنی اپنے مال سے خرچ کرے، علماء اپنے علم سے خرچ کریں کہ لوگوں کو سکھائیں بتائیں، عابدین اپنی جان خرچ کریں کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں، اور عابدین اپنے دل کو خرچ کریں کہ اس دل کو دنیا کی گندگیوں کا گھورا روڑی نہ بنائیں، بلکہ دنیا کی فکروں کو قلب میں نہ آنے دیں، اور گھر کو یار کے لیے صاف رکھیں۔ گندے گھر میں بادشاہ نہیں آتا، اور دنیا کی مصیبتوں کو دل سے اس طرح باہر رکھیں جیسے کشتی سے دریا کا پانی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے: آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دل کے لیے بھی تفکرات ضروری، اگر تفکرات نہ ہو تو دل کس چیز پر تیرے گا، لیکن اگر یہ تفکرات دل میں آ گئے تو دل ہلاک ہو جائے گا۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ غنی مال سے جیب خالی کرے اور فقیر غیر سے اپنے قلب کو صاف کرے۔ مسنوی شریف میں ہے: آ درم ادنو سخی را لائق است، جہاں سپردن خود سقائے عاشق است۔ زکوٰۃ کے اسرار اور فائدے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کنویں سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو پانی گندا ہو جائے گا۔ اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کاٹی جائیں تو ان میں آئندہ پھل کم آئیں گے۔ اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس مال کی ترقی رک جائے گی۔ 2. قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے۔ بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے، نیند بیداری کی زکوٰۃ، تکلیفیں راحتوں کی زکوٰۃ، کھیتوں میں کچھ غلے کا برباد ہو جانا اور پرندوں کا کھا جانا، یہ پیداوار کی قدرتی زکوٰۃ ہے۔ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔ 3. اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت سے زائد دی جائے تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہیے۔ کتے وغیرہ کے پستان میں اتنا ہی دودھ ہے جتنا اس کے بچے پی سکیں، لیکن بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے۔ اگر قدرت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو یقیناً اس میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ زائد چیز کو علیحدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ کے بڑے ہوئے ناخن اور بال بسیں وغیرہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیٹ کا فضلہ بھی خارج ہونا چاہیے، اس کا رہنا بیماری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا رہنا بیماری ہے۔ 4.
جس طرح آپ کے مال سے حکومت ٹیکس لیتی ہے کہ اس کے بغیر ادا کیے آپ حکومت کے باغی قرار پاتے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم تمہاری ہر طرح خدمت کرتے ہیں اور تمہارے آرام کے لیے ہر قسم کے محکمے بنا دیے ہیں، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہارے مال سے ہم کچھ لیں؟ اسی طرح جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر قسم کی پرورش فرمائی، ہمارے آرام کے لیے ہزاروں ملائکہ وغیرہ کے محکمے مقرر فرمائے، تو کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ طلب فرمائے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ مال بھی اسی کا ہے اور ہم بھی اسی کے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مال دیا اور خود ہم سے لے کر ہم کو ثواب عطا فرما دیا۔ انسان کی فطرت میں محبت ہے، مگر بعض محبتیں مفید ہیں، بعض بیکار، بعض نقصان دہ۔ اللہ رسول کی محبت مفید ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت بیکار ہے۔ شیطانی چیزوں سے محبت نقصان دہ ہے۔ اسلام نے پہلی محبت بڑھانے کے لیے عبادات رکھی کہ جس کا چرچا، جس کی طاعت زیادہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آخری دو محبتوں کے گھٹانے کے لیے بہت ذریعے قائم کیے۔ زیارت قبور کرو تاکہ محبت دنیا کی کم ہو وغیرہ۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب زکوٰۃ خیرات ہے کہ انسان اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر دے تاکہ محبت مال دل میں نہ آ جائے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال بربادی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر جیب خالی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بھرتی ہے۔ مثنوی شریف میں فرمایا گیا، ہر کے کارو گرد انبارش تہی، لیکش اندر مجرعے باشد وہی، وہ آنکھ کے در انبار ماندہ وہ صرف کرد، اسپش موش و حوادث ماش خود۔ یعنی ایک کسان نے غلہ بویا، دوسرے نے نہ بویا۔ بظاہر بونے والے کے بوری خالی ہو گئی اور نہ بونے والے کے بورے بھرے رہے، لیکن حقیقت میں نہ بونے والا خالی ہو گیا، کیونکہ اس کے غلے کو چند روز جانور، چوہے، مہمان اور بال بچے وغیرہ خرچ کر ڈالیں گے، لیکن جس نے بویا اس کے بورے پہلے سے زیادہ بھر جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ کسی نبی پر وحی آئی کہ فلاں شخص کی آدھی عمر غنا میں اور آدھی فقیری میں گزرنے والی ہے، اس سے پوچھو کہ پہلے کون سی چیز چاہیے؟ اس نے عرض کی کہ میں پہلے غنا چاہتا ہوں، لہذا اس کو غنی کر دیا، لیکن اس نے تدبیر یہ کی کہ جتنا پیسہ اپنے نفس پر خرچ کرتا اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ فقراء اور مساکین پر۔ جب اس کی آدھی عمر گزر گئی تو ان پیغمبر پر دوبارہ وحی آئی کہ چونکہ اس نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، لہذا اس کی ساری عمر غنا میں کٹے گی۔ اعتراض: زکوٰۃ قوم کو ترقی سے روکتی ہے، زکوٰۃ دینے سے غریبی آتی ہے، اس لیے مسلمان دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہے۔ جواب: زکوٰۃ قوم کی ترقی کا اصل راز ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ دی اور لی جائے تو قوم میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ مسلمان جب تک زکوٰۃ دیتے رہے بہت مالدار رہے، جب سے زکوٰۃ دینے میں کمی کی غریبی آئی، اس وقت مسلمانوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکاری پسند کرنے میں، مقدمہ بازیوں اور شادی بیاہ کی ناجائز رسموں اور عیاشیوں میں خود کو تباہ کرتے ہیں۔ ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے غریب ہو گیا ہو۔ اعتراض: آریوں کا مالداروں سے مل کر اعتراض: آریوں کا زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی، کیونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ
مالداروں سے مل جائے گا تو پھر وہ محنت کیوں کریں گے؟ جواب، یہ زکوٰۃ کی خرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے غلط استعمال کی خرابی ہے۔ اسلام نے جس طرح کے مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح فقراء و مساکین کو کما کر کھانے کا اور بھیک سے بچنے کا سخت حکم دیا، جس کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث بکثرت موجود ہے۔ زکوٰۃ لینا تو سخت مجبوری کے وقت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اس کے استعمال کی خرابی ہے، نہ کہ چیز کی۔ کوئی شخص ریل سے خودکشی کرے تو اس سے ریل بری نہیں ہوگی بلکہ اس کی یہ حرکت بری ہوئی۔ اگر زکوٰۃ سے بیکاری بڑھتی ہے تو ہندوؤں میں سادھو اور بھکاریوں کی جماعتیں کیوں موجود ہیں؟ اعتراض، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک نیک عمل کی ضرورت ہے، سدھا قسم کے اعمال شریعت نے کیوں بتائے؟ نوٹ، یہ اعتراض خاکساریت کی جڑ ہے کہ ان کے نزدیک صرف جھوٹی خدمت خلق اور نام کا غلط جہاد نجات کا مدار ہے۔ نماز روزے کو مولویوں کی شکم پروری بتایا گیا ہے۔ جواب، جس طرح کے زندہ رہنے کے لیے ہزارہا چیزوں کی ضرورت ہے، غذا، پانی، لباس، مکان، دوا وغیرہ، کہ ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ زندگی کے لیے صرف ہوا کافی ہے، غذا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، وہ دیوانہ ہی تو ہے۔ تو جس طرح جسمانی زندگی کے لیے بہت سے اعمال ضروری، اسی طرح روحانی زندگی کے لیے بہت سے اعمال ضروری ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے، اور ہر تعلق میں انسان سدھا گناہ کر لیتا ہے، تو ضرورت تھی کہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی عبادت بھی رکھی جائے تاکہ اس سے یہ چیزیں پاک ہوتی رہیں، چونکہ انسان کو تعلق مال سے بھی ہے، اور اس مال میں بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ اس میں ایک مالی عبادت رکھی جائے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تعلق، اس آیت کو پہلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ بعض تعلقات عبارت کے لحاظ سے ہیں اور بعض مضمون کے لحاظ سے۔ عبارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ یا تو یہ علیحدہ جملہ ہے اور یا مبتدا، اور اولئک سے آخر تک اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ یا الذین پہلے الذین پر معطوف ہے، تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ قرآن پاک ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی تین صفتیں بھی ہوں اور یہ تینوں صفتیں بھی ہوں جو کہ اب بیان ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ آیت بھی متقین کی تفسیر ہے، اور یا یہ الذین متقین پر معطوف ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن میں یہ تین صفتیں ہوں۔ ان صورتوں میں اولئک سے علیحدہ جملہ شروع ہوگا۔ مضمون کے لحاظ سے بھی چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں متقین کی صفت بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بظاہر غیب سے مراد اللہ کی ذات و صفات تھی، اور فقط اللہ کی ذات و صفات کو ماننا متقی ہونے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ انبیاء اکرام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر بھی یقین نہ ہو۔ ان چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں ان پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا جو بے پڑھوں
اور مشرکین عرب میں سے ایمان لا کر پرہیزگار بنے، کیونکہ ان کے لیے نبوت اور آسمانی کتابیں اور قیامت وغیرہ سبھی چیزیں بالکل غیب تھیں، کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف و بے خبر تھے۔ عرب اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور آسمانی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے، اور جن کے لیے یہ چیزیں کسی قدر ظاہر تھیں، تو یوں سمجھو کہ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوں، اور اب ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب دونوں قسم کے لوگوں کے لیے پوری ہدایت ہے۔ تیسرے اس طرح کہ یہ آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے، وہ اس طرح کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اور اس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ تفسیر: ایمان کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے بیان کیے جا چکے۔ ما انزلہ میں دو کلمے بہت غور کے قابل ہیں، اولاً ما اور دوسرے انزلہ۔ ما کے معنی ہے ہر وہ چیز، اور انزلہ کے معنی ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن و متقی بننے کے لیے کافی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پاک کو ماننا ازبز ضروری ہے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتری، خواہ بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر فرمائیں اس کا ماننا، اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہوا اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کہ جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا فرق مقدمے میں بیان کر چکے۔ جن احادیث سے شریفہ کو قرآن پاک کی آیتوں نے منسوخ فرما دیا، جیسے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ، جس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں، وہ معاذ اللہ نبی کی غلطی تھی، ان کا ماننا بھی اس وقت فرض تھا جبکہ وہ کلام ارشاد ہوا تھا، اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہے جن کو ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کیا ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ان کا یہ درجہ نہیں، اسی لیے یہاں ارشاد ہوا بما انزل، اور یہ نہ فرمایا گیا بما قلتا، یعنی جو کچھ آپ کہیں۔ انزال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں، چونکہ ہر آیت ایک ہی دم اترتی تھی، اس لیے یہاں انزلہ فرمایا گیا، یعنی ہر اس آیت اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اتری۔ اتارنے کے معنی اور اس کی پوری تحقیق مقدمے میں کر چکے ہیں۔ الیکا میں بہت گنجائش ہے، جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک پر بطور الہام اتری وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو کچھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عرض کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کان مبارک سے سنی وہ بھی اس میں داخل، اور جن چیزوں کو آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا خواہ فرش پر رہ کر یا عرش پر جا کر وہ سب اس میں شامل ہے۔ لہذا
नमाज, रोज़ा, ज़कात और नमाज की रकतें और ज़कात के निसाब वगैरह सब उसमें शामिल हैं। अगरचे इनमें से बाज़ चीज़ें वो हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़ल्ब पाक से मालूम फरमाई और बाज़ वो जो सुनकर या देखकर मालूम की। वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका से मालूम हुआ कि जिस तरह कुरान पाक का मानना ईमान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाना भी है। लेकिन इन दोनों किताबों के ईमान में दो तरह फ़र्क है। एक ये कि सारे कुरान पाक का मानना भी ज़रूरी और उसकी महकम आयतों पर अमल करना भी ज़रूरी। लेकिन पिछली किताबों का फ़कत इस तरह मानना ही ज़रूरी है कि वो आसमानी किताबें थीं जो उन पैगंबरों पर आई थी, वो सब हक थी, लेकिन उन पर अमल करना हमारे ज़िम्मे लाजिम नहीं। और कुरान करीम ने पहले आसमानी किताबों के जो अहकाम नक़ल फरमा दिए, जैसे कि क़िसास और सज़ाओं के अहकाम, उन पर अमल करना हमें भी ज़रूरी है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो इन किताबों के हुक्म थे, बल्कि इस वजह से कि उनका जिक्र बग़ैर तरदीद के हमारे कुरान पाक में आ गया। दूसरे इस तरह कि इन किताबों का तफसील से जानना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इतना मानना काफ़ी है कि कुछ किताबें आई थी और हक थी, लेकिन कुरान पाक के बक़द्र ज़रूरत अहकाम की तफसील जानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है और पूरे कुरान की तफसील जानना फ़र्ज़ किफ़ाया। जिस फरीज़े को उलमा इकराम अदा करते हैं, उन फ़र्ज़ों की वजह से मा उन्ज़िला को दोबारा फरमाया गया। कुरान पाक के लिए अलहदा और बाकी सारी आसमानी किताबों के लिए अलहदा। नुक्ता: मनसूख अहकाम का मानना ज़रूरी होता है और उन पर अमल करना अक्सर मना। देखो, ये मानना ज़रूरी है कि पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, लेकिन उसकी तरफ नमाज पढ़ना मना। इसलिए कुरान करीम ने यहाँ ईमान का जिक्र फरमाया, ना कि अमल का। वबिल आखिरती, हमें 3 जगह रहना है, कुछ रोज़ तो दुनिया में, कुछ रोज़ क़ब्र में यानी आलम बरज़ख में, और हमेशा आखिरत में। दुनिया की इब्तिदा हमारी पैदाइश से है और उसकी इंतहा हमारी मौत पर, और बरज़खी ज़िंदगी की इब्तिदा मरने से और उसकी इंतहा क़यामत पर। उखरवी ज़िंदगी की इब्तिदा क़यामत से और इंतहा कभी नहीं, बल्कि उसकी बक़ा हमेशा। दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि या तो ये दुनू से बना है या दनाआ से। अगर दुनू से बना है तो इसके माने हुए खरीब की चीज़, क्योंकि इसकी फना खरीब है, और अगर दनाआ से बना है तो इसके माने हैं अदना या हकीर चीज़। बरज़ख के माने हैं पर्दे के, चूँकि बरज़खी ज़िंदगी दुनिया वालों के लिए उखरवी ज़िंदगी के दरमियान एक पर्दा है कि ना वहाँ अमल है और न किए हुए आमाल की जज़ा, लिहाजा उसे बरज़ख कहते हैं। आखिरत के माने दूसरी चीज़, चूँकि वो दूसरी ज़िंदगी है इसलिए इसको आखिरत कहा जाता है। यहाँ आखिरत से मुराद या लग़वी आखिरत है या इस्तिलाही। लग़वी आखिरत में बरज़ख भी दाखिल है, तो माना यह होंगे कि दुनिया के अलावा दूसरी हर हालत पर वो यकीन रखते हैं। कुछ भी हो, इन सब का मानना ईमान के लिए ज़रूरी है, चूँकि दुनिया की ज़िंदगी और उसके सारे हालात महसूस हैं और वो दोनों हालतें गैब हैं। लिहाजा दुनिया पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं, बल्कि इन दोनों पर ईमान ज़रूरी है। हुम युक़िनून, हुम का इजाफा करना हसर के लिए है, यानी इन्हीं लोगों को आखिरत पर यकीन है। आर्या या सनातनी हिंदू वगैरह चूँकि ना क़यामत को माने और ना क़यामत के बाद के हालात को, इसलिए हसर सही हुआ। इसी तरह ईसाई और यहूदी अगरचे क़यामत वगैरह को मानते हैं, लेकिन गलत तरीके से। चुनांचे वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई ही जाएंगे,
اور نیز یہ کہ یہودیوں کو صرف چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا، اور یہ کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی وہاں غذائیں اور بیویاں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جسم کی پرورش اور نسل کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی وہاں ضرورت نہیں، بلکہ وہاں صرف روحانی خوشی اور سرور ہوگا۔ اور ان سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ہوں گی لیکن ہمیشہ نہ رہیں گی، بلکہ دنیا کی طرح وہ بھی مٹ جائیں گی۔ اس لیے ان لوگوں نے حقیقتاً صحیح معنی میں آخرت کو نہ مانا۔ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی آخرت کو صحیح طور پر نہ مانا، بعض نے بالکل نہ مانا جیسے آریہ، اور بعض نے غلط طریقے سے مانا، لہذا یہ انحصار بالکل صحیح ہوا۔ تنبیہ: جو شخص مسلمانی کا دعویٰ کر کے جنت، دوزخ وغیرہ کا انکار کر کے یا وہاں کی نعمتوں میں عیسائیوں کی طرح تعویل کرے، جیسے کہ سر سید علی گڑھ اور اس کے ہوا، خواہ وہ کافر و مرتد ہے اور اس آیت سے خارج از اسلام ہے۔ یوقنون یقین سے بنا ہے، اور یقین کے دو معنی ہیں۔ ایک کسی چیز کو بلا شبہ جاننا، یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ ہو، یہی مقام یہ دلائل سے بلا شبہ جاننا، اسی لیے حق تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ تفسیر روح البیان، یہی مقام، کیونکہ خداوند کریم کا علم نہ تو دلائل سے ہے اور نہ شک و شبے کے بعد۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی نبوت کا علم ہے اس کو یقین نہ کہا جائے گا، کیونکہ ان کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا اور نہ ان کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا ہے۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین تین طرح کا ہے: یقین عیاں، یقین خبر، یقین دلالت۔ یقین عیاں تو یہ ہے کہ خود چیز کو دیکھ کر اس کا یقین حاصل ہو۔ یقین خبر وہ کہ جو کسی سے خبر پا کر اس چیز کا یقین حاصل ہو۔ یقین دلالت جو دلالت سے حاصل ہو، جیسے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین۔ یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں، بلکہ شریعت میں یقین خبر ہی معتبر ہے، کیونکہ جو شخص نبی کا انکار کرے اور ان ساری چیزوں کو اپنی عقل سے معلوم کرے وہ شریعت میں مومن نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں آخرت کے یقین کو کتابوں کے ایمان کے بعد بیان کیا۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی تین درجے ہیں اور ایمان کے بھی: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین سن کر جاننا، عین الیقین دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین اس میں فنا ہو کر جاننا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا ہے کہ آگ گرم ہے، تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سرایت کی اور وہ زبان حال سے کہنے لگا: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت بعد ازاں، من دیگرم تو دیگری۔ اس فنا کے بعد اس کو جاننا تو پہلا علم الیقین ہوا، اور دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ حق الیقین والا جس پر نظر فرما دے اس کو بھی رنگ دے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے تو جسم تو کوئلہ سا رہتا ہے، لیکن وہ کام آگ کا سا کرتا ہے۔ نیز صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے وہ حسب ذیل کام کرے: باوضو رہنا، کم کھانا، اکثر خاموش رہنا، اکثر خدا کا ذکر کرنا، عالم کی چیزوں میں غور کرنا، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا، دنیا والوں سے بے غرض رہنا، کم سونا، حلال کھانا، سچ بولنا۔ یہ چیزیں
قفلوں کی چابیاں ہیں۔ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ ہے کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو خالق جان کر اس کی عبادت نہیں کرتا، دو وہ جو اللہ کو رازق جان کر اس پر بھروسہ نہیں رکھتا، تین وہ ہیں جو دنیا کو فانی جان کر بھروسہ کرتا ہے، چار وہ جو کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لیے مال جمع کرتا ہے، پانچ وہ جو کہ موت کو مان کر اس کی تیاری نہیں کرتا، چھ وہ جو کہ جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے اور پھر اس کو آباد نہیں کرتا، سات وہ جو کہ جانتا ہے کہ اللہ پاک حساب لے گا اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا، آٹھ وہ جو کہ جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا اور اپنا بوجھ ہلکا نہیں کرتا، نو وہ جو کہ جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے مگر اس سے نہیں بھاگتا، دس اور وہ جو کہ جانتا ہے کہ جنت ابرار کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا۔ حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان لانے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو جو صحابہ اکرام سارے قرآن شریف کے اترنے سے پہلے وفات پا گئے تھے وہ متقی نہ ہوئے؟ جواب: اس کا جواب پہلے دیا جا چکا کہ ان سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا، جو آ گیا تھا اس پر بھی اور جو آنے والا تھا اس پر بھی۔ ایمان لانے کے لیے اس چیز کا آ جانا ضروری نہیں۔ دیکھو ہمارا قیامت پر ایمان ہے مگر وہ ابھی آئی نہیں۔ اعتراض: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں انجیل و توریت وغیرہ ساری کتابیں صحیح موجود تھیں، کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتی تو ان پر ایمان کیسے لایا جاتا، اور ان پر بغیر ایمان لائے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان موجودہ انجیلوں وغیرہ کو غلط مانتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں۔ جواب: انجیلیں حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی خلط ملط ہو چکی تھی، چنانچہ پولس مقدس نے جو خط گلیتوں کو لکھا ہے اس کے پہلے باب میں ہے کہ لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا، اور اے لوگو تم جعلی انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے؟ اصل انجیل بلا توسط کسی انسان کے حضرت مسیح سے مجھ کو ملی ہے، اس کے سوا جو کوئی اور انجیل تم کو سنائے اس پر لعنت۔ بلکہ موجودہ انجیلوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ تاریخی کتابیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نقلی موت تک کے حالات جمع کر دیے گئے۔ اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں سے یہ کہا وغیرہ۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ اگر اصل انجیل نہ تھی تو مسلمان ایمان کس پر لائے اور اس آیت کے مضمون کو کس طرح بجا لائے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لائے تھے جو کتابیں ان پیغمبروں پر آئی تھیں، وہ حق تھیں، نہ اس پر کہ وہ اب بجنس ہی موجود ہیں۔ کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے حالانکہ اس وقت موجود نہ تھے۔ اعتراض: قرآن پاک کی اس آیت میں بے ترتیبی ہے، کیونکہ قرآن کریم ان کتابوں سے بعد میں آیا اور وہ کتابیں اس سے پہلے، مگر یہاں قرآن کریم کا ذکر پہلے ہے اور ان کتابوں کا ذکر بعد میں۔ چاہیے تھا کہ ان کا ذکر پہلے کیا جاتا۔ جواب: اگرچہ قرآن کریم دنیا میں آنے کے اعتبار سے ان کتابوں سے پیچھے ہے، لیکن اب ایمان لانے اور جاننے میں ان پر مقدم، کیونکہ ہمیں ان کتابوں کا علم قرآن کریم کے ذریعے سے ہوا۔ مسلمان ان کتابوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کو منوایا۔
قرآن کریم کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہیے کیونکہ حق اس کا مقدم ہے بلا تشبیہ۔ یوں سمجھو کہ باپ کا حق اولاد پر دادا سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ دادا دنیا میں آنے میں باپ سے پہلے ہے، لیکن اولاد کا رشتہ دادا سے باپ کے ذریعے سے ہی قائم ہوا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ اس آیت کو پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ عبارت کے لحاظ سے تو اس طرح یا تو یہ الذین کی خبر ہے اور یہ یا بہلا ہدا جملہ کے اولائی کا مبدا علی ہدا اخیر تک اس کی خبر مضمون کے لحاظ سے چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ یہ آیت گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے، اس طرح کہ پہلے عمل کا ذکر ہوا، اب اس کے انجام، یعنی جن لوگوں میں پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیابی۔ دوسرے یہ کہ یہ پہلی آیتوں کی علت ہے، یعنی قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں۔ ان کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ اس ہدایت میں اور ھدی للمتقین کی ہدایت میں فرق کرنا ضروری ہے تاکہ علت اور معلول میں یا عمل اور اس کے انجام میں فرق ہو جائے۔ اس کو ہم ھدی للمتقین کے ماتحت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور اس جگہ بھی تفسیر میں کچھ عرض کر دیں گے۔ تفسیر اولئک اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سننے والے کو محسوس ہو، یا تو اس طرح کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو، یا اس طرح کہ اس کے اوصاف ایسے بیان کر دیے جائیں کہ وہ مثل محسوس کے بن جائے۔ لہذا اگر المتقین سے جماعت صحابہ مراد تھی تو یہ اولئک پہلی قسم کا اشارہ ہوگا، یعنی یہ صدیق و فاروق و مہاجرین و انصار وغیرہ ہدایت پر ہیں۔ اگر عام جماعت متقین مراد تھے تو یہ اشارہ ذہنی ہوگا، یعنی قیامت تک کہ وہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری نگاہوں سے جماعت صحابہ اکرام بھی غائب ہے، اس لیے ہمارے لیے ذہنی ہی ہوگا۔ اس اشارے میں سارے گزرے ہوئے اور موجودہ اور آئندہ پرہیزگار شامل ہیں۔ اللہ ہدن، اللہ ہدا میں اللہ اس لیے بڑھایا گیا کہ اللہ غلبے کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ زید سواری پر ہے، یعنی وہ سواری زید کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر غالب ہیں اور یہ ہدایت ان کے قبضے میں آ چکی ہے کہ انشاءاللہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی، کیونکہ وہ ان کے رب کا عطیہ ہے اور وہ ہمیشہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ نفس اور شیطان اور دنیا کی تفکرات اور دیگر راحتیں، مصیبتیں ان کو اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی، اور وہ ان تمام سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کہ کشتی دریا سے۔ ہدن کے نکرہ ہونے سے معلوم ہوا کہ وہ تمامی قسم کی ہدایتوں پر ہیں، وہ اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچتا ہوا جنت میں ہوتا ہوا اللہ کے محبوبوں اور مقربین سے ملاتا ہوا رب تک پہنچا دیتا ہے۔ مر ربہم میں نہایت نفیس اشارہ ہوا کہ جو کچھ ان کو ملا ہے یہ ان کے رب کے کرم سے، کیونکہ سارے اعمال اسباب ہیں، حق تعالی مسبب الاسباب۔ ان کو یہ اعمال ملے
وہ بھی اس کے کرم سے، ان اعمال پر قائم رہے وہ بھی اس کے کرم سے، اور اعمال کے باطل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہے یہ بھی اس کے کرم سے، اور انہیں جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ بھی اسی کے کرم سے۔ وَأُولَئِكَ دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ پہلے متقیوں کی دو قسم کی صفتیں بیان ہوئی تھیں، ایک تو ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، راہ الہی میں خرچ کرنا، دوسرے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کا یقین کرنا۔ پہلی صفتوں کے لحاظ سے وہ ہدایت پر ہوئے اور دوسری صفتوں کے لحاظ سے کامیاب۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی صفتیں عام مسلمانوں کی تھی اور دوسری صفتیں علماء اکرام وغیرہ کی۔ تو اب یہ کہا گیا کہ عام مسلمان ہدایت پر ہیں اور خاص علماء اکرام وغیرہ کا کامیاب ہیں، جیسے قرآن کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس یعنی قلب کی صفائی کی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم۔ ان آیتوں میں ایمان و عمل کے ساتھ ہدایت کا ذکر ہوا اور صفائی قلب کے ساتھ فلاح یعنی کامیابی کا۔ ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہود و نصارہ جو اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کبھی ظہور میں نہ آئے گی۔ ان کی حالت اس پیاسے کی طرح ہے جو دوپہر میں ریتے کو دریا سمجھ کر اس طرف محبت اور محنت سے جائے، لیکن وہاں پہنچ کر سخت مایوس ہو۔ کفار اور مشرکین کے سارے اچھے اعمال کا یہی حال ہے۔ المفلحون یہ فلاح سے بنا ہے۔ فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا اور کھلنا اور خطا کرنا، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں کیونکہ زمین کو چیرتا ہے۔ اصطلاح میں فلاح کے معنی ہے کامیابی، کیونکہ وہ بھی آڑوں اور پردوں کو چیر کر مشکلات کو دفع کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا اور برزخ اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ ہدایت و کامیابی سے مراد دنیا کی ہدایت و کامیابی ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اچھے عقیدوں پر ہیں اور اچھے اعمال کی توفیق والے ہیں، امیری، فقیری، سلطنت وغیرہ ہر حال میں کامیاب ہیں۔ اگر برزخ کی ہدایت و فلاح مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ مرتے وقت حسن خاتمہ اور قبر میں سوالات کے جوابات کی ہدایت پر ہیں، پھر برزخی نعمتوں سے کامیاب ہیں۔ اگر قیامت کی ہدایت و فلاح مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سوالات ملائکہ کے جوابات کی ہدایت پالیں گے، پھر رب کی مغفرت سے کامیاب ہوں گے۔ تفسیر صوفیانہ۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ متقی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے، غار اور پھسلنے کی جگہ ہیں۔ وہ عقل مند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں، غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا لالٹین سے کام لیتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ شخص انشاءاللہ ہدایت پر بھی رہے گا اور منزل مقصود کو بھی جلد پالے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے اور اس کٹھن راستے کو طے کر سکے۔ یہ شخص کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا، یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا، اگر آگ میں پڑ گیا تو جل گیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے، اس طرح کہ آگ اور غار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ شخص اگرچہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور بہت دیر کے بعد پہنچے گا۔ یہ دنیا ایک خاردار
دنیا ایک خاردار و غار اور آگ والا میدان ہے۔ سینما اور شراب خانے وغیرہ کانٹے ہیں جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کفر پھیلے ہوئے انگارے ہیں اور شرک یہاں کے غار۔ تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں، لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کا گیس ہے اور اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہے۔ نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے، برے مقامات سے بچتا ہے۔ گناہگار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے اور وہ کفر اور شرک کی باتوں سے بچتا ہے، لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اور کافر چونکہ قرآن پاک کی روشنی سے علیحدہ ہے، اس لیے وہ یا تو شرک کے غار میں گر کر ہلاک ہوتا ہے یا کفر کی آگ سے جل کر۔ تو متقی ہدایت پر بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا کامیاب بھی، اور گناہگار مسلمان ہدایت پر تو ہے لیکن اول نمبر کا کامیاب نہیں، اور کافر نہ ہدایت پر نہ کامیاب۔ صوفیاء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کامیابی کے 3 انجام ہیں: اولاً نفس، دنیا، شیطان اور برے ساتھیوں پر غالب رہنا، دوسرے کفر و گمراہی، جہالت، نفس کے دھوکے، شیطان کے وسوسوں، قبر کی وحشتوں، قیامت کی دہشتوں، پل صراط کی پھسلنوں، جنت کی محرومی اور عذاب کی سختیوں سے نجات پا جانا، تیسرے ابدی ملک، سرمدی نعمتوں، لازوال رحمتوں، دائمی سرور، بے گرد و غبار کی تندرستی اور بے حجاب محبوب کو پان لینا۔ حق تعالی ہم کو نصیب فرمائے۔ نیز صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستے کو کوئی شخص پیدل طے کرتا ہے، دوسرا گھوڑے پر، تیسرا برق رفتار موٹر کار پر۔ جتنی تیز سواری ہوگی اسی قدر جلد راستہ طے ہوگا۔ طریقت نہایت تیز سواری ہے اور شریعت نہایت مضبوط اور احتیاط کی سواری۔ شریعت میں پھسلن کم مگر رفتار آہستہ، اور طریقت میں رفتار تیز، خطرات بہت زیادہ۔ اس کو مثنوی شریف میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ یعنی اللہ والوں کی ایک آن صحبت 100 برس کی خالص عبادت سے بہتر ہے، بہت زیادہ نافع ہے۔ نیز شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے، اور طریقت میں کسی اور کی طرف سے کشش ہوتی ہے۔ تو ہدا سے مراد شریعت پر چلنا ہے، اور فلاح سے مراد رب کا اپنی طرف کھینچنا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کی نار، آگ سے اپنے وجود کے حجاب کو جلا دیتا ہے اور دنیا سے نگاہ پھیر کر آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کو رحمت ربانی اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ وہ رحمت جاذب اور یہ مجذوب، بلکہ یوں کہو کہ وہ طالب اور یہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس کلام کی کوئی انتہا نہیں، یہ حال ہے، اس کو خال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چند اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں پرہیزگاروں کی 6 صفتیں ہوں وہ ہدایت بھی پائیں اور کامیاب بھی ہوں، لہذا گناہگار مسلمان چونکہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوتے اور وہ ان 2 صفتوں سے محروم ہیں، چاہیے کہ وہ ہدایت اور کامیابی دونوں سے محروم ہو۔ جواب: متقیوں کی جو 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض اصل ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان ہدایت اور کامیابی سے بالکل محروم ہو رہے گا، اور بعض صفتیں فرعی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان کامل ہدایت اور کامل کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ عقائد یعنی غیب پر ایمان وغیرہ
یہ اصل صفتیں تھیں، اور اعمال و نماز و زکوٰۃ کا ادا کرنا کامل کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یہ عقائد اور یہ اعمال پائے جائیں وہ کامل ہدایت پر ہیں، اور کامل ہدایت کامل کامیاب، اور جن میں یہ اوصاف نہ ہو وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر عقائد درست نہیں ہیں تو کامیابی سے یکسر محروم، اور اگر صرف اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ناقص کامیاب ہے، کامیاب ہے لیکن ناقص۔ آریوں کا اعتراض: خدا تعالیٰ کی یہ بے جا طرفداری ہے کہ مسلمانوں کے اعمال تو قبول کرے اور غیر مسلموں کے اعمال رد کر دے، جب دونوں ایک ہی سے اعمال کر رہے ہیں تو یہ فرق کیوں؟ ایک ہندو کنواں کھدواتا ہے، پل بنواتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، وہ تو بالکل قبول نہ ہو، اور ایک مسلمان ان میں سے 10واں حصہ بھی کرے تو خدا کا پیارا بن جائے۔ جواب: ایک شخص نہایت عمدہ حلوہ بناتا ہے جس میں کہ سوجی، بادام، گھی، شکر وغیرہ خوب اچھی طرح ڈالتا ہے، لیکن اس میں چھٹاک بھر سنکھیا یعنی زہر بھی حل کر کے ملا دیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے حلوہ تو معمولی بنایا لیکن اسے زہر سے محفوظ رکھا، یقیناً اس بیوقوف مالدار کا قیمتی حلوہ ہلاک کر دے گا، اور اس عقل مند غریب کا معمولی حلوہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ نیک اعمال حلوے کے اجزاء ہیں، اور کفر جو ہے زہر، کافر جو نیک کام بھی کرتا ہے اس میں کفر کا زہر موجود ہوتا ہے، لہذا اس کے اعمال بیکار ہیں، اور مسلمان اگرچہ معمولی نیک کام کرے لیکن اس کے اعمال کفر کے زہر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔